عزیزی طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت کے طلاب، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ مرثیہ ہے۔ ہم میر بابر علی انیس کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے نکلا ہوا ہے۔ تو آج ہم مرثیہ کا تیسری قسط پڑھیں گے، یعنی تیسرا لیکچر پڑھیں گے۔ اس مرثیہ کے کل 17 بند ہیں، جس میں سے ہم نے 8 بند پہلے ہی ختم کیے ہیں۔ تو آج ہم بند نمبر 9، بند نمبر 10، بند نمبر 11 اور بند نمبر 12 پڑھیں گے۔ ہاں، آج ہم مرثیہ کے اس اجزائے ترکیبی کی طرح جائیں گے جس سے رخصت کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مرثیہ کے بہت سارے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں جن میں ایک رخصت بھی ہے۔ تو آج ہم بند نمبر 9 سے پڑھیں گے آگے۔ تو میں پہلے بند نمبر 9 آپ کو پڑھوں گا، تو پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیارو، آزردہ تھی پر خبر میں اب خوش ہوں سدھارو، صدقے گئی الجھی ہوئی زلفیں تو سنوارو، وار یہ تمنا ہے کہ سر ماموں پہ وارو، سر دے کے جس سے پاتے ہیں وہ راہ یہی ہے، صدقے گئی شادی ہے یہی بیاہ یہی ہے۔ بند نمبر 9 کے اندر حضرت زینب اپنے بیٹوں حضرت عون اور محمد سے کہتی ہیں کہ جو بہادر ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی جنگ کے اندر شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ پیارو بیٹوں سے کہتی ہے، حضرت عون اور محمد سے، میں اسی لیے غمگین تھی، آزردہ تھی، مگر اب میں خوش ہوں کہ آپ اب تیاری کر رہے ہو اور اپنے آپ کو سدھارو، صدقے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی ان الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارو، کیونکہ اب آپ کو میدان اندر کے جانا، اب آپ خوشی سے جاؤ، اور یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنا سر اپنو ماموں کی جان پر نچھاور کریں، یعنی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پر سر دے کے جس سے پاتے ہیں وہ راہ یہی ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اے میرے پیارے بیٹو، جو سر کی شہادت دیتے ہیں، جو جسم کی شہادت دیتے ہیں، وہی میدان جنگ میں کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں، وہی میدان رنگ میں کامیاب اور سرخروئی حاصل کرتے ہیں۔ میں تم پہ قربان ہو جاؤں، تمہاری شادی اور خوشی سب یہی ہے کہ تم میرے بھائی یعنی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان اور نچھاور کر دو، اپنی نشان نچھاور کر دو۔ یہی آپ کی خوشی، شادی مانے خوشی، اور یہی آپ کا بیاہ، اور یہی آپ کا نکاح، اور یہی آپ کی شادی بھی ہوگی، یعنی اس پر میں آپ خوش ہو گئی۔ اب ماں بیٹوں کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ بند نمبر 10 پر جائیں گے ہم۔ پوشاک بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار، غل تھا کہ چلے شاہ کے شمشیر کے دلدار، حجرے کو جھکے ماں کے جو وہ آئینہ رخسار، سینے میں تڑپنے لگا زینب کا دل زار،
فرمایا ادا سر سے کرو حق دین کا، لو جاؤ مبارک ہو سفر خلد بری کا، لو جاؤ مبارک ہو سفر خلد بری کا۔ بند نمبر 10 میں فرماتے ہیں شاعر کون؟ میر بابر علی 19 کہ دونوں بیٹوں نے اپنا لباس بدلا، اب انہوں نے جنگی لباس پہنا، جنگ کے ہتھیار اپنے جسم پر سجائے۔ کس نے؟ حضرت اون اور حضرت محمد نے سجائے۔ ہر طرف خیمے کے اندر شور برپا ہو گیا، گل برپا ہو گیا کہ حضرت امام کی بہن دونوں بہادر بیٹے اب چل پڑے کس کی طرف؟ جنگ کی طرف۔ میدان میں جانے سے پہلے وہ آئینہ کی طرح چمکتے ہوئے، جیسے آئینہ چمکتا ان کے گالوں سے، اپنی ماں کے سامنے آداب بجان لانے کے لیے جھک کے ماں کے سامنے آئے، حضرت زینب کے سامنے آئے اور اپنا جھک کر آداب بجا۔ اور حضرت زینب کا دل اس وقت درد سے بر اٹھا اور تڑپنے لگا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ اپنے ماموں کا حق جو حق ہے اس سے آج ادا کرو، جاؤ تمہیں میری اجازت ہے اور آپ کو برترین اعلیٰ جنت کی طرف جانے والے ہو، آپ کو اللہ عطا کرے۔ اب ہم بند نمبر 11 پڑھیں گے۔ ادا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، خیبر کی طرح کوفے کا در توڑ کے آنا۔ اب بیٹوں کو رخصت کرتی ہوئی حضرت زینب کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹو، کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اپنے دشمنوں کو، اپنے اعداء بولتے ہیں دشمنوں کو، اپنے دودھ کی اثر دکھانا، یعنی حضرت علی کا اثر دکھانا، حضرت جعفر کا اثر دکھانا، حضرت حسن کا جلال دکھانا، حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا شان دکھانا، یعنی یہ کہتی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس ماں کا دودھ پیا ہے، آپ کس خاندان سے ہیں، تو ان کو اثر دکھانا۔ اور تم نے کس ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، اپنے دادا حضرت جعفر کی طرح تلوار کے جوہر اور بہادری دکھانا، اور حضرت حسن کا جلال دکھانا، اور حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھانا۔ لڑائی کے دوران آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی بہادری کا مظاہرہ کرنا، جس طرح انہوں نے لڑتے لڑتے دشمنوں کا سر کاٹ لیا اور حضرت علی نے خیبر کا دروازہ ہاتھ سے کھینچ کر اکھاڑا تھا، اسی طرح تم کو بھی اس میدان کے اندر وہی کرنا، اور اسی طرح تم کو بھی کوفے کے دروازے توڑنا ہے، یعنی جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب ہم بند نمبر 12 پڑھیں گے۔ نیزوں کی طرح چھاتیاں تانے ہوئے جانا، نیزوں کی طرح چھاتیاں تانے ہوئے جانا، ہاں نیزوں کی بارش میں سپر منہ پہ نہ لانا، ہنس ہنس کے ہیں میں قربان گئی برچیاں کھانا، لازم ہے وہ ہمت کے معروف ہو زمانہ، اس جنگ کا چرچا سحر و شام رہے گا، دنیا میں اگر تم نہ رہے نام رہے گا۔ اب ماں بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے فرماتی ہے، اے میرے بیٹو، آپ کو اب میدان جنگ کے اندر جاننا ہے، آپ کو اب نیزوں کے، اب آپ کو برچھیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اب آپ کو تلواروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اب آپ کو ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو ماں کے اپنے بیٹوں کو ہمت دلاتے فرماتے کہ دشمن کے نیزے چلیں تو اپنا سینہ اس وقت تان کر آگے جانا، یعنی ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں۔ اوپر بند میں فرمایا تھا کہ آپ
کس کو؟ میرے دودھ کی تاثیر دکھانا۔ اب یہاں کہتی ہے کہ سینہ تان کر جانا، لیکن نیزوں کی بارش بھی ہو جائے تب بھی آپ دفاع کے لیے ڈھال کی تلاش نہ کرنا۔ سپر بولتے ہیں ڈھال، یعنی جو تلوار کا مقابلہ کرتے، یعنی اس کے لیے آپ پریشان نہ ہونا۔ تم پر میں قربان ہو جاؤں میرے بیٹو، ہنس ہنس کے برچھیاں کھانا، ڈرنا نہیں، چھاتیاں تان کر آگے بڑھنا، پیٹھ نہیں دکھانا آپ کو، اور ہنس ہنس کر برچیاں کھانا۔ تمہارے لیے ضرورت ہوگی کہ تم ہمت اور جوش سے کام لاؤ، ولولہ سے کام لو، تاکہ تمہاری بہادری کی تعریف، تاکہ تمہاری جرت شجاعت کی تعریف دنیا کرتی رہے، اور اس جنگ کا ذکر ہمارے بعد صبح اور شام ہوتا رہے گا، سحر و شام ہوتا رہے گا۔ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہارا نام تاکہ رہتی دنیا تک زندہ اور پائندہ رہے گا۔